بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پت کی پہلی لڑائی کب اور کہاں ہوئی، آئیے جانیے اس ویڈیو میں۔ ترک مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان 1526 میں پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم کی فوج 1,00,000 نوجوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان میدان جنگ میں ناکام ہوا اور فوج تتر بتر ہو گئی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پانی پت کی دوسری لڑائی۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اکبر اعظم کی تخت نشینی کا اعلان ہوا تو ہمو بقال نے، جو عادل شاہ کا وزیر اور بڑا صاحب قوت اقتدار تھا، نے دہلی پر قبضہ کرنا چاہا۔ بیرم خان نے اس کی مزاحمت کی۔ نومبر 1556 میں پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ خون ریز معرکے کے بعد بیرم خان کو فتح ہوئی اور ہمو بقال زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ پانی پت کی تیسری لڑائی۔ یہ جنگ افغانستان کے مسلم بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے سداشو راؤ بھاؤ کے درمیان 1761 میں ہوئی۔ مرہٹے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل بادشاہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ 1760 تک مرہٹے پاک ہند کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ ان کے سردار رگھوناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا، پھر لاہور پر قبضہ کرکے اٹک کا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے لال قلعہ دہلی کے سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دہلی کے شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان سردار نجیب اللہ دولہ نے احمد شاہ ابدالی کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی، مالی عسکری مدد کا یقین دلایا۔ مرہٹہ مقبوضہ علاقہ جات احمد شاہ ابدالی کی ملکیت تھی۔ ان کا حاکم احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ تھا، جسے شکست دے کر مرہٹوں نے افغانستان بھگا دیا۔ اب احمد شاہ درانی نے اپنے مقبوضات واپس لینے کے لیے چوتھی مرتبہ برصغیر پر حملہ کیا۔ 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں گمان کا رن پڑا۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت ختم ہو گئی۔ مسلمان روہیلا سپاہیوں نے بہادری کی داستان رقم کی۔ ابدالی فوج کی سپاہی کا رعب مرہٹوں پر چھایا رہا۔ ان کی تمام جنگی فنون ناکام ہو گئے۔ فریقین میں 1.5 لاکھ سے زیادہ سپاہی مارے گئے، جن میں زیادہ تعداد مرہٹوں کی تھی۔ مرہٹوں سے نفرت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مرہٹے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کرکے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس جنگ میں مرہٹوں نے عبرتناک شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگی میدان میں فتح حاصل نہ کر سکے۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دہلی کے تخت پر بٹھایا اور 2 ماہ بعد واپس چلا گیا۔ نتائج: مرہٹوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی طاقت مکمل طور پر توڑ دی گئی۔ ہندوستان پر ان کی حکومت کی خواہش اور شاہی مسجد دہلی کے ممبر پر رام کی مورتی لگانے کا خواب بکھر گیا۔ مرہٹوں کے 27 سردار مارے گئے۔ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، مگر مغلوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اپنا اقتدار مضبوط کریں۔ ان کی کمزوری سے فائدہ انگریزوں نے اٹھایا۔ انہوں نے بآسانی مرہٹہ سرداروں کو شکست دے کر اپنی حکومت مضبوط کی۔